سب کی دعاؤں میں نور العین رخصت ہوتی حویلی کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں آ گئی، لیکن اب کی بار وہ مطمئن تھی۔ اس کے اندر فارس کو لے کے جو ڈر بیٹھا تھا وہ کہیں دور جا سویا تھا۔ اسے کچھ رسموں کے بعد فارس کے روم میں پہنچا دیا گیا، اور وہ دل کی دھڑکن کو سنبھالتے فارس کا انتظار کر رہی تھی، جس کا ارادہ روم میں جانے کا تھا ہی نہیں۔ وہ تو بمشکل سب مہمانوں کے جانے کا انتظار کرتا اب حویلی کے سب سے بڑے ہال میں کھڑا سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ بابا، آپ خود فیصلہ لیں گے یا میں لوں؟ وہ فارس تھا، اسے ڈنکے کی چوٹ پہ ہر کام کرنا آتا تھا۔ بیٹا، کبیر شاہ کو آ لینے دو، پھر ہی کوئی فیصلہ کرتے ہیں، نہ جانے وہ کہاں ہے۔ دلاور شاہ نے کچھ وقت کے لیے بات کو ٹالنا چاہا۔ لیں، آ گئے۔ فارس نے دروازے سے انٹر ہوتے کبیر شاہ کی طرف دیکھتے سرد لہجے میں کہا، ان کا سر جھکا ہوا تھا۔ مل آئے اپنے بیٹے سے؟ فارس کی سرد آواز پہ سبھی نے اسے حیرانگی سے دیکھا کہ وہ کیسے جانتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے سے مل کے آیا ہے۔ کبیر شاہ کی آنکھیں نم تھی، وہ روتے ہوئے دلاور شاہ کے پاس گئے اور ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ بھائی صاحب، معاف کر دیں، بخش دیں میرے بچے کی جان۔ وہ رو رہے تھے اور وہاں موجود کسی کو سمجھ نہ آیا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ کبیر شاہ جو ابرار نے کیا وہ معافی کے لائق ہے ہی نہیں۔ دلاور شاہ بھی سنجیدگی سے بولے، جانتا ہوں، لیکن غلطی ساری میری ہے۔ شاید میری تربیت میں ہی کوئی کمی رہ گئی جو وہ ایسا بن گیا، پلیز رحم کریں۔ وہ ہاسپٹل میں ہے۔ فارس کی طرف دیکھا، بہت بری طرح مارا ہے اسے۔ کہتے ہوئے اس کا دل کٹ سا گیا۔ اب معاف کر دیں، پولیس کے حوالے نہ کریں، کبیر شاہ نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ گھر کی بہو بیٹی کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو اسے مر ہی جانا چاہیے۔ فراز شاہ نے غصے سے کہا، نہیں، آپ آخری غلطی سمجھ کے معاف کر دیں، میں وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد وہ کبھی ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ دردانہ بیگم نے بھی فوراً شوہر کی ہاں میں ہاں ملائی۔ فارس شاہ سپاٹ انداز میں کھڑا یہ میلوڈک ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ دلاور شاہ نے ایک نظر فارس پہ ڈالی، جس کی آنکھوں کا مفہوم وہ واضح انداز میں سمجھ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب ابرار اس گھر میں نہیں رہ سکتا، وہ یہاں نہیں آئے گا، میں اسے بہت دور بھیج دوں گا، وعدہ ہے میرا۔ بھائی صاحب، بس آپ اسے معاف کر دیں، میں اپنے بیٹے کی طرف سے آپ سب سے معافی مانگتا ہوں۔ سب کی طرف دیکھتے سر جھکا کے کہتے وہ رو دیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دلاور صاحب نے کبیر شاہ کا کندھا تھپکا، جو بھی تھا وہ انہیں بھی عزیز تھا۔ انہوں نے کبیر شاہ کو بہت ہمیشہ بھائی ہی سمجھا تھا۔ خوب ہو گیا آپ کا ڈرامہ ختم۔ فارس نے گسیلی نظروں سے کبیر شاہ کو دیکھا۔ بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں، بیٹی کے لیے بھی کچھ بچا کے رکھ لیں۔ فارس کی بات پہ سب کو سانپ سونگھ گیا۔ وہیں فاریہ کو پیروں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ فاریہ نے کیا کیا؟ فاریہ کا دل بہت زوروں سے دھڑکا تھا۔ یہ تو آپ اپنی چہیتی بیٹی سے ہی پوچھ لیں جو نور کو لے کے گئی تھی ابرار کے پاس۔ فارس نے جیسے بم پھوڑا تھا۔ سب کے سروں پہ دعا کو تو شوق لگا، یہ بات عین نے اس سے بھی چھپا لی تھی۔ کیا یہ سچ ہے؟ کبیر شاہ نے کڑے تیوروں سے بیٹی سے پوچھا۔ فاریہ ہڑبڑا گئی۔ بابا، وہ جو پوچھا اس کا جواب چاہیے۔ کبیر شاہ کی آواز اونچی ہوئی۔ فارس نے منہ پھیر لیا۔ بابا، میرا قصور نہیں،
مجھے بھائی نے مجبور کیا، جان کی دھمکی دی تھی۔ وہ روتے ہوئے بول پڑی۔ کبیر شاہ کا اس پہ ہاتھ اٹھ گیا۔ نہیں شاہ صاحب، بیٹی ہے وہ۔ دردانہ بیچ میں آ گئی۔ کاش ایسی اولاد سے بے اولاد ہوتا تو اچھا ہوتا۔ آج کسی کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا انہوں نے۔ ایک بار وہ پھر افسردگی سے سر ہلاتے رہ گئے۔ فاریہ کے آنسو ہی نہیں تھم رہے تھے۔ اوہ ہیلو، بس بہت ہو گیا یہ ڈرامہ، اپنا سامان پیک کرو اور نکلو یہاں سے۔ فارس نے 1 منٹ میں فیصلہ سنایا۔ کبیر شاہ نے حیرت اور پریشانی سے دیکھا۔ بیٹا، بھائی صاحب، وہ فارس ہے۔ وہ فارس سے کہتے کہتے دلاور شاہ کی طرف مڑے۔ ہم کہاں جائیں گے؟ پلیز معاف کر دیں میرے بچوں کو۔ کبیر شاہ پھر سے رو دیے۔ میں بہت سخت شرمندہ ہوں۔ کبیر شاہ کے ہاتھ پھر سے معافی کے لیے دلاور شاہ کے سامنے جڑے تھے۔ دلاور شاہ نے ان کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھے۔ یہ آخری بار ہے کبیر شاہ۔ ہاں ہاں۔ فارس نے کچھ کہنا چاہا لیکن دلاور شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ اگلی بار ایسا کچھ نہ ہی ہو تو آپ سب کے لیے بہتر ہے اپنی فیملی کو لے کے اندر جاؤ، دلاور شاہ نے کہا تو شکریہ ادا کرتا اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ لیے اندر چلا گیا۔ بابا، آپ نے صحیح نہیں کیا، فارس نے انہیں احساس دلانا چاہا۔ بیٹا، کچھ فیصلے مصلحت کے تحت کرنے پڑتے ہیں اور اس میں ہی مصلحت ہے۔ وقت کے چلتے آپ کو احساس ہو جائے گا۔ اب آپ سب جائیں، آرام کریں، رات کافی ہو گئی ہے۔ کہتے ساتھ ہی دلاور شاہ نے سب کو دیکھتے کہا تو وہ سب وہاں سے اپنے اپنے روم کی جانب بڑھ گئے، سوائے فارس اور دلاور شاہ کے۔ وہ باپ سے خفا تھا اور وہ یہ بات جانتے تھے۔ دھیرے سے آگے بڑھے۔ بیٹا، مانتا ہوں آپ صحیح ہیں، لیکن پوری طرح غلط ہم بھی نہیں۔ بھروسہ رکھو، اس میں بھی ہمارے لیے بہتری ہی چھپی ہے، پیار سے سمجھایا۔ بابا، اب اگر کچھ بھی برا کیا انہوں نے تو انجام کے ذمہ دار یہ خود ہوں گے۔ اوکے مائی سن۔ دلاور شاہ فارس کی بات پہ مسکرا دیے۔ شکر تھا کہ وہ بولا تو صحیح۔ اب آپ بھی جائیں، نئی نویلی دلہن کو زیادہ انتظار نہیں کراتے۔ فارس شاہ گڈ نائٹ کہتا ان کی بات کو نظر انداز کرتا اوپر کی جانب بڑھ گیا، جہاں وہ اپنے ہوشربا روپ کے جلوے بکھیرے سج سنورے اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ روم کے اندر انٹر ہوتے ہی نظر سیدھی اس پہ جا ٹھہری جو اس کا انتظار کرتے کرتے نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ فارس نے سر جھٹکا اور چینجنگ روم کی جانب بڑھا۔ دروازہ قدرے زور سے بند کیا کہ وہ معصوم ڈر کے مارے اٹھ بیٹھی اور ہوش و حواس بحال کرتی اسے اندازہ ہوا کہ وہ اپنے روم میں نہیں ہے۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ فارس کا ڈر ایک بار پھر سے دل میں کنڈلی مارنے لگا۔ وہ ڈریس چینج کرتا باہر آیا، اسے اگنور کیے وہ بازو کے کف موڑتا شیشے کے آگے کھڑا ہوا۔ ہاں تو محترمہ، کیسا لگا اپنی محبت پا کے؟ بہت نپے تلے انداز میں بات شروع کی۔ این نے دھیرے سے پلکیں اٹھا کے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ اس کی جانب پلٹا اور ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگائی۔ اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ یہی تو تم چاہتی تھی، میری لائف میں آنا۔ بہت محبت کرتی ہو نا مجھ سے؟ دھیرے دھیرے چلتا وہ اس کے پاس پہنچا۔ وہ تو مانو بت بن کے بیٹھی تھی اور اسی محبت نے عفان کی جان لے لی۔ غصے سے وہ پھنکارا۔ اس کے الفاظ عین کے دل کے پار ہوئے۔ اسے سمجھ ہی نہ آئی وہ کیا کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ شادی ہوئی ہے آج ہماری۔ جھٹکے سے بازو سے پکڑ کر اسے اٹھایا اور اپنے مقابل کھڑا کیا۔ عین نے اس کا لال انگارہ ہوتی آنکھیں دیکھی تو ڈر سے کانپ گئی، لیکن
بربادی نہ بنا دیا تمہارے لیے تو میرا نام فارس شاہ نہیں۔ جھٹکے سے بیڈ پہ چھوڑتا وہ پیچھے ہٹا۔ عین کی آنکھیں پانی سے لبالب بھر گئی۔ ہم نے کیا کیا؟ اس کو بولنے میں بھی مسئلہ ہو رہا تھا۔ ارے ایک منٹ منہ دکھائی کیا لوگی؟ لو میں تو وہ بھول ہی گیا۔ فارس نے طنز کیا اور سرد نظروں سے اسے دیکھتا دراز کی جانب بڑھا اور وہی خط نکال سامنے کیا۔ ہر دلہا کچھ نہ کچھ اپنی دلہن کو منہ دکھائی میں تحفہ دیتا ہے، لیکن میں فارس شاہ اپنی دلہن کو منہ دکھائی میں وہ خط دوں گا جو ہمارے ملن کی وجہ بنا، جس کی وجہ سے تم میری زندگی میں آئی۔ لو پڑھو۔ فارس نے سپاٹ لہجے میں اس کے کانپتے وجود کی پرواہ کیے بغیر اسے خط تھمایا۔ عین نے لرزتی پلکوں سے ایک نظر فارس کے گسیلے چہرے کو دیکھا اور خط کھولا۔ نظریں پہلی لائن پہ جا ٹکی۔ ایک منٹ، فارس نے پھر ٹوکا اور مغرور چال چلتا صوفے پہ جا بیٹھا۔ میری خواہش ہے کہ تم اسے اونچی آواز میں پڑھو۔ صوفے کی بیک پہ بازو پھیلاتے وہ اس معصوم اور پاکیزہ دل والی کو اندر تک دہلا کے رکھ گیا۔ پیار سے فان۔ پہلی لائن پہ ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ آگے پڑھو۔